مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، الدعوت الاسلامیہ این لا توجد، ویئر ازنٹ دعوت اسلامی۔ اس سلسلے میں ہم مختلف ممالک میں ہونے والے اجتماع دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں ہم عمان کے شہر مسقط میں ہونے والا سنتوں بھرا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، سلطان باقرینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 1431 سنہ ہجری جمادی الاولیٰ کی آج 16ویں شب ہے۔ عمان کے اہم ترین شہر مسقط میں اس وقت سنتوں بھرے اجتماع میں ہم سب شریک ہیں۔ رب کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض کی، اے میرے رب، مومن بندہ تیری اطاعت کرتا اور تیری نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا ہے، اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور غیر مسلم کافر
تیری اطاعت نہیں کرتا، بلکہ تجھ پر اور تیری نافرمانی پر جرت کرتا ہے، لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا ہے، اس کے لیے دنیا کشادہ کر دیتا ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی، بندے بھی میرے اور مصیبت بھی میرے اختیار میں، اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں۔ مومن کے ذمے گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے آزمائش میں ڈالتا ہوں، تو یہ آزمائش و مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں، اور کافر غیر مسلم دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں اس کی، تو میں اس کے لیے رزق کشادہ کرتا ہوں، مصیبت کو اس سے دور رکھتا ہوں، یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبت کی عجیب حکمت آپ نے ملاحظہ کی کہ جب بندے پر مصیبت آتی ہے، مسلمان پر، اللہ کے اس ایمان جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو اس پر جو مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کی حکمت کتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے اپنے اس مومن بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے، ان مصیبتوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور بندہ اس حال میں اپنے رب سے ملتا ہے، یہ مومن بندہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور کافر بظاہر بعض نیک کام کرتے ہیں، ہے نا، ویلفیئر چلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں، انٹرنیشنل ادارے بناتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو راستہ دکھا دیا، یوں بہت سارے کام یہ لوگ بھی کرتے ہیں، بظاہر یہ اچھے اور نیک عمل ہیں، لیکن کافر کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت تو مومن کے لیے، جنت تو مسلمان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر کو، اس غیر مسلم کو، اس کی ان دنیاوی چند اچھی کام کے بدلے میں اس کو رزق کشادہ کر دیتا ہے، اس کو وسعت دے دیتا ہے، اس سے مصیبتوں کو دور رکھتا ہے، اور یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور آخرت میں اس کو اسے گناہوں پر سزا دی جاتی ہے۔ آج کے اس سنت و بر اجتماع میں اس بیان کو کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سفر میں بعض اوقات یہ بہت ہی زیادہ تجربہ ہو جاتا ہے کہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جس سے ملو کچھ نہ کچھ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہی نظر آتا ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، اور وہ اپنی اس پریشانی اور مصیبت سے نجات پانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں ہے نا کہ وہ یہ کہہ دے کہ جناب دعا کر دو اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے، وہ شکوہ کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، معاذ اللہ، اللہ عز و جل پر بعض اوقات اعتراض بھی کرتا ہے۔ پھر جس پہ مصیبت آئی، مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی جادو ہو گیا، کوئی تنگی آ گئی، بچوں کی امی چھوڑ کر چلی گئی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بچہ نافرمان ہو گیا ہے، چلتے چلتے گر گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی،
آنکھ چلی گئی، اندھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، فالج لگ گیا، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، گھر چھوٹا ہے، کرایہ دار نے گھر سے بھی نکال دیا، نوکری دی تو سیٹ نے بھی فارغ کر دیا، وہاں قرضہ چل رہا ہے، وہاں پریشانی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ملیں گے، دعا کیجیے، بہت پریشان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. نہ جانے ایسا کیا قصور ہو گیا ہے، نہ جانے میرا کیا قصور ہے کہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے، میرا کیا قصور ہے کہ میرا قرضہ اس پہ قرضہ چڑھ گیا، میرا کیا قصور ہے کہ میرا کرایہ کا گھر خالی کروا دیا، میرا کیا قصور تھا میرا بچہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میرا کیا قصور کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلے گئی، میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے، میرے ایسا کون سا گناہ کر دیا، میرے ایسی کون سی غلطی کی ہے، مجھ سے ایسا کون سا فیل ہو گیا، میں نے ایسی کیا نافرمانی کر دی، مجھ پہ اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑی، اتنے پہاڑ ٹوٹ پڑے، میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے. اس کو کان میں پوچھو جو کہتا ہے میرا کیا قصور ہے، کان میں پوچھیں، بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، نماز نہیں پڑھتا، فجر تو برسوں گزر گئے، فجر کبھی نہیں پڑھی. اچھا، جھوٹ تو آپ بولتے نہیں ہوگے، کبھی کبھی تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے نا مولانا صاحب، جھوٹ کے بغیر کام تھوڑی ہوتا ہے. اچھا، سود تو کبھی لیا ہی نہیں ہوگا. اب دیکھیں، گاڑی بھی لینی ہوتی ہے، مکان بھی لینا ہوتا ہے، بچوں کی شادی بھی کرنی ہوتی ہے، تو سود تو لینا پڑتا ہے نا، سود پر قرضہ ملتا ہے. اچھا، داڑھی رکھیں گے، داڑھی بھی کبھی نہ کبھی تو رکھ ہی لیں گے مولانا صاحب. اچھا، گانے تو سنتے ہی نہیں ہوگے، اب گانوں کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے، گھر پہ جاؤ تو موسیقی، گاڑی میں بیٹھو تو موسیقی، فون پر موبائل فون میں بھی ہم نے میوزیکل ٹیون رکھی ہے. ہاں، موبائل فون بھی ہمارا بجتا ہے تو میوزک بجتا ہے. اچھا، فلمیں تو اب دیکھتے نہیں ہوگے، اب گھر بیٹھ کے کیا کریں گے، ادھر فلم نہیں دیکھیں گے تو ٹائم کیسے پاس ہوگا. اچھا، فلم بھی دیکھتے ہیں آپ، گانے بھی سنتے ہیں، داڑھی بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے. اچھا، ماں باپ تو کبھی ستایا ہی نہیں ہوگا، بس ماں باپ تو بیچاری ماں تو روتی روتی قبر میں چلی گئی کہ بیٹا میری نافرمانی مت کر، باپ ناراض ہو کر گھر بیٹھا ہوا ہے. اچھا، باپ بھی ناراض ہے، ماں ناراض، باپ ناراض، نماز میں نہ پڑھوں، گانے میں سنوں، فلمیں میں دیکھوں، سود بھی میں نے لے لیا، رشوت کا لین دین بھی کر لیتا، جھوٹ بھی بولتا ہوں، کاروبار چلانے کے لیے کچھ ملاوٹ بھی کرنی پڑتی ہے، دھوکہ بھی دینا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، ٹیکس بھی چوری کرنی پڑتی ہے. تفریح گاؤں میں جا کر اب آدمی کیا کرے گا، تفریح گاؤں میں جائے گا تو عورتوں پر تو نظر پڑے گی، تو اب کیا کرے، لڑکیوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، دیکھ بھی لیتے لڑکیوں کو، بھائی صحیح ہے، جھوٹ نہیں بولتے، سب کچھ کرتے ہیں. اچھا، اب میں اس سے پوچھتا ہوں، یار واقعی تم پر بڑی مصیبت آ گئی ہے، تمہارا کیا قصور ہے؟ تمہارا کیا قصور ہے؟ یہی نہ کہ تم گانے سنتے ہو، یہی نہ کہ تم نماز نہیں پڑھتے، یہی نہ کہ تم داڑھی منڈاتے ہو، یہی نہ کہ رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرتے ہو، یہی نہ کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود تم زکوٰۃ نہیں دے رہے، یہی نہ کہ حج فرض ہو جانے کے باوجود تم حج نہیں کر رہے، یہی نہ کہ ماں کو ستاتے ہو، باپ کو ستاتے ہو، بیوی کو مارتے ہو، بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کرتے ہو، اور تمہارا کیا قصور ہے؟ تمہارا کیا قصور ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. یہ بھی کوئی قصور ہے؟ کیا گانا سننا بھی کوئی جرم ہے؟ کیا فلم دیکھنا بھی کوئی جرم ہے؟ کیا مسلمانوں کو ستانا بھی جرم ہے؟ ظلم کرنا بھی جرم ہے؟ کیا رشوت لینا بھی کوئی قصور ہے؟ کیا سود پر کاروبار کرنا بھی کوئی قصور ہے؟ ملاوٹ کا مال بیچنا بھی کوئی قصور ہے؟ دھوکہ دینا بھی کوئی قصور ہے؟ یہ بھی کوئی غلطی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہو بھائی، تمہارا کیا قصور، تمہارا کیا قصور ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. یہ سارے قصور نہیں ہیں، یہ سارے جرم نہیں ہیں، تو پھر جرم کہتے کس کو ہیں؟ ارے یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ میرا کیا قصور ہے؟ ارے وہ کون سا قصور ہے؟
وہ کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ کیا غیبت نہیں کرتے؟ کیا چگلی نہیں کھاتے؟ کیا بدگمانیاں نہیں کرتے؟ کیا قصور ہے؟ دل آزاریاں نہیں کرتے؟ کیا قصور ہے؟ دھڑلے کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ یہ جملہ جو ہے نا، میرا کیا قصور ہے، اس کو تو اول اپنی زبان سے نکال دیں. یہ کہیے وہ کون سا قصور ہے، وہ کون سا جرم ہے جو میں نے نہیں کیا، اور اس کے باوجود اتنے جرم کرنے کے بعد میرے جرموں کی فہرست تیار ہے، میرے جرموں کی لسٹ تیار ہے. اتنی نافرمانی اگر میں کسی شہر کی کرتا تو مجھے ایک دن کی تنخواہ نہ دیتا، مگر قربان جاؤں رب کریم کی رحمت پر کہ اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی مجھے رزق دیتا ہے. میں بھوکا نہیں مرتا، ہوا کے ذریعے زندہ رکھتا ہے، پانی کے ذریعے زندہ رکھتا ہے، مجھے رزق دیا جا رہا ہے، میں سانس لے رہا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، کھانا کھاتا ہوں تو ہضم ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ سراپا قصوروار ہوں. وہ کون سا جرم ہے میٹھے اسلام بھائی جو ہم نہیں کرتے؟ کبھی تو اپنی گریبان میں جھانکیں، وہ کون سا جرم ہے؟ اسلامی بہنیں دیکھیں، وہ کون سا جرم ہے جو ہمارے گھر کی اسلامی بہنیں نہیں کرتی ہوں گی؟ اوروں کے گھروں میں تانکا جھانکی، دوسری عورتوں کی غیبت، دوسری عورتوں کی چگلیاں، گھر میں جھگڑا کرنا، شوہر کو ستانا، بچوں کی تربیت میں غیر اسلامی طور طریقوں کی ملاوٹ کر دینا، نماز قضا کرنا، وقت پر پاکی کا غسل نہ لینا. مرد کو دیکھو یا عورت کو دیکھو، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پوچھو نماز کے فرض کتنے ہیں؟ پتا نہیں ہے. میرا کیا قصور ہے؟ نماز کے فرض پتا نہیں، کیا قصور ہے؟ اچھا وضو کے تو فرض بتا دیجئے، وضو کے فرض پتا نہیں، میرا کیا قصور ہے؟ اچھا یہ بھی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی. تو پھر جرم اور قصور کسے کہتے ہیں؟ غلطی کسے کہتے ہیں؟ اتنے جرم، اتنے قصور، اتنی خطاؤں کے باوجود ہم پر ہمارے رب کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اب قرضے کی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، بچے والی مصیبت آ گئی، کچھ بیماری کی مصیبت آ گئی، بے روزگاری کی مصیبت آ گئی، اور 10 12 15 قسم کی مصیبتیں آ گئی. ذرا غور تو کیجئے کہ یہ مصیبت میرے ان تمام قصور، میرے سارے جرموں کی اگر معافی کا سبب بن جائے، سارے جرموں کی جو میرے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، اگر میرے دنیا کی مصیبتیں میرے رب کی اس نافرمانی کا کفارہ بن جائیں اور میں مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤں، بتائیے سستا سودا ہے یا نہیں ہے؟ سستا سودا ہے یا نہیں؟ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اپنی دل پذیر تقریر میں فرماتے ہیں، بڑی غور سے سنیے گا. حضرت با یزید بسطامی قدس سرہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے. ملاحظہ فرمایا کہ ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا اور اس کے کپڑے اور جسم لتھڑ گئے. لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے، کوئی پرواہ بھی نہ کرتا. کہیں دور سے ماں نے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، 2 تھپڑ بچے کے دگائے، کپڑے اتارے، دھوئے، غسل دیا. سیدنا با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ کر وجد میں آ گئے، فرمایا یہی حال ہمارا اور رب الہی کیا ہے؟ یہی حال ہمارا اور رب الہی کا ہے. ہم گناہوں کے دلدل میں لتڑ جاتے ہیں. کسی
کسی کو کیا پرواہ، مگر رحمت الہی عز و جل کا دریا جوش میں آتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے، توبہ و عبادات کے پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جب مہربان ماں کچھ سزا اور تنبیہ کر سکتی ہے تو خالق و مالک اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، بعض اوقات سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ اتنے گناہ کر کے بھی ہمارا کیا قصور ہے؟ اور میرے رب کی رحمت کو دیکھو کہ ہمیں یہ دنیا کی عارضی مصیبتوں میں مبتلا کر کے ہم پر کتنی بڑی مہربانی کرتا ہے کہ میرا جب یہ بندہ مرنے کے بعد مجھ سے ملے تو میرے اس بندے کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں اور وہ ہم پر رحمت فرما رہا ہے، ہم اس کے حبیب کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے حبیب کا صدقہ ہے کہ ہم کو لطف و کرم فرما رہا ہے۔ ہمیں جہنم کی آگ کی سزا دینے کے بجائے اگر ہمارے لیے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جو نافرمانیاں ہیں دنیا کی ان مصیبتوں میں اس کو ختم کرو اور یہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے مبارک کلام ہدایت بخشش پہ لکھتے، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، میں نے جو گناہ کیے ہیں نافرمانیاں کی ہیں مجھے ڈر ہے کہ ابھی ملے گی یا قیامت کے دن ملے گی، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے اپنے بندوں پر کرم نوازی فرماتا ہے۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، لہذا مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، غصے میں زبان پر قابو رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، اور یہ بندہ ہے کہ اپنی زبان سے اسی رب کائنات کی اس رحمت، اتنی بڑی رحمتوں پر بھی اس کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتا ہے، خرافات منہ سے نکل جاتے ہیں، اور یاد رکھیے بعض وہ خرافات ہوتے ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ دنیاوی آفت و مصیبت مسلمان کے حق میں اکثر بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، منقول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کی برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دیتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی گھر والوں میں مصیبت ڈال کر، کبھی تنگی معاش سے، پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں، کبھی جسم کی صحت سے، کبھی فراخی رزق سے، کبھی اہل و عیال کی خوشحالی سے، پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہتا کہ وہ نارے جہنم سے بچ سکے۔ میرے امیل سنت دکھتے ہیں گاڑیوں
इमारतों, दौलतों, सेहत और तरह तरह की नेमतों की अपने ऊपर कसरतों को देखकर डर जाना चाहिए। कहीं ये दुनिया में नेकियों की जजा ना हो। कभी शोहरत देकर, कभी इज्जत देकर, कभी जाहो मनसब देकर, कभी बहुत सारी खुशहालियां देकर कहीं दुनिया में ही बदला ना दे दिया जाए और कयामत के दिन जब ये बंदा हाजिर हो तो कहीं ये ना कह दिया जाए तूने जो कुछ किया सब तुझे दुनिया में इसका बदला दे दिया, अब आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं। हाय उस वक्त कैसी महरूमी होगी। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की आफियत अता फरमाए। गुर्बतों, आफतों, बीमारियों और तरह तरह की मुसीबतों का अपने ऊपर सिलसिला देकर सब्र करना और दिल बड़ा रखना चाहिए। ये हो सकता है कि आखिरत की राहत सामानियों का पेश खेमा हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से हम दोनों जहां की भलाइयां तलब करते हैं। तकालीफ पर शिकवा करने के बजाय सब्र की आदत बनानी चाहिए कि शिकायत करने से मुसीबत दूर नहीं होती, बल्कि बेसब्री करने से सब्र का सवाब भी और अजर भी जाया हो जाता है। बिला जरूरत मुसीबत का इजहार करना भी अच्छी बात नहीं। चुनाचे हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके माल या जान में मुसीबत आई फिर उसने उसे पोशीदा रखा, छुपाया और लोगों को इसकी शिकायत ना की, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर हक है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। हम नहीं छुपा पाते। हमारे सर में दर्द हो तो सबको पता चल जाए, यहां तक कि नज़ला हो ना, नज़ला। अब नज़ला एक ऐसी बीमारी है जो सबको नजर आती है या नहीं? आपको नज़ला है, सबको पता है कि आपको नज़ला है। नाक भी आप साफ कर, रुमाल भी आपके पास है, छींक भी रहे, फिर भी बोलेंगे नज़ला है। अरे भाई नजर आ रहा है नज़ला है, आपको बोलने की क्या जरूरत है नज़ला है। फिर बुखार है, बुखार आ गया मुझे, अच्छा अल्लाह से थे। थोड़ी देर के बाद बहुत बुखार है, भाई बोल तो दिया आपने बुखार है, दुआ तो कर दी, अब दोबारा बुखार है। यानी जब तक हम अपनी मुसीबतों का ढोल नहीं बजाते उस वक्त तक हमें करार नहीं आता। जबकि आप हदीस पाक देखिए, कितनी प्यारी हदीस है कि जिसके माल या जान में मुसीबत आई फिर उसने उससे छुपाया, पोशीदा रखा, लोगों को उसकी शिकायत ना की, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर हक है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। मुझे ये रिवायत बयान करते हुए मेरा पीर याद आ गया। अल्लाह की करोड़ों रहमत हो मेरे मुर्शिद पर, अमीर अहले सुन्नत पर। एक मर्तबा मैं काफी देर से देख रहा था, अब चल रहे हैं मगर चलते हुए एक पांव पर वजन कम दे रहे हैं। अब मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पूछूं क्या हुआ, पूछना भी चाहिए, लेकिन एक बुजुर्गी होती है, बुजुर्गी की एक अपनी हैबत, एक अपना उसका दबदबा भी होता है। फिर पीर होता है। अलबत्ता मुझसे भी ना रहा गया। अब आप बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि आप वो चलने में आपको तकलीफ हो रही है, तो मेरे पीर और मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत, मेरी जान, मेरी आन, मेरा मान, मेरी पहचान, मेरे सब कुछ, ने इरशाद फरमाया कि आपके पूछने पर मुझे हदीस याद आई, जो हदीस में नबी बयान की कि अगर मैं आपको बताता कि मेरे पाँव में दर्द है तो आप हमदर्दी करते, यही ना, हमदर्दी करते। एक तरफ आपकी हमदर्दी है, दूसरी तरफ मग़फ़िरत की बिशारत है।
میں کس پر ہاتھ رکھوں؟ آپ کی ہمدردی پر یا مغفرت کی بشارت پر؟ یہ ہے میرا پیر. اس لیے کہتا ہوں میرا پیر میرا پیر ہے. میرا پیر میرا پیر ہے. یہ اکیلے میں تھے, کوئی مطلب کوئی تیسرا نہیں تھا, مجھے یاد ہے. ہم اکیلے تھے کسی گھر کے اندر, اور اس طرح, اور یہ ایک نہیں, ایسی کوئی مصیبت. دیکھیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں کسی پریشانی میں نہ ہوں. میں انہیں دیکھ رہا ہوں یہ مسکرا رہے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی پریشانی میں نہ ہو. ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر تجزیہ کرے نا, تجزیہ, یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون ہے جو پریشان نہیں ہے. اس کو یا خود بیماری ہے, یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے, یا خود مقروض ہے, یا اس کا بھائی یا بیٹا مقروض ہے, یا کوئی بے روزگار ہے, ماں کی تکلیف ہے, باپ کی تکلیف ہے, کوئی نہ کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی ضرور ہوتی ہے. اب ہر کوئی اپنی تکلیف اپنی پریشانی کا رونا روتا رہے گا اور اپنی دکھ درد بیان کرتا رہے گا تو کیسے کام چلے گا؟ وہ کسی شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے, زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ ہر ایک سے کہتے پھرنا جو ہے نا, اس کی عادت نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ الوالی نقل کرتے ہیں, سیدنا احناف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا, جس کے سبب میں ساری رات نہ سو سکا. میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا. اس بات کو میں نے 3 بار دوہرایا, 3 بار دہرایا. اس پر انہوں نے فرمایا, تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی 3 اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی, حالانکہ میری آنکھ ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں. اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہے, مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. 30 سال ہو گئے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. جب مصیبت پر جو اجر ہوتا ہے اس پر نظر, حضرت سیدنا فتح مصلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاؤں میں زخم آ گیا, شدید چوٹ لگی. حضرت فتح مصلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ, پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا, مسکرا رہی. اور آپ نے پوچھا کہ آپ کا ناخن ٹوٹ گیا, درد میں بندہ روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, واویلا کرتا ہے, آپ مسکرا رہی ہیں. تو فرماتی ہیں کہ اس مصیبت پر جو میں صبر کرتی ہوں اور صبر پر جو مجھے اجر کی امید ہے, اس اجر کو یاد کر کے مسکرا رہی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور صبر پر اجر عطا فرمائے. صبر کسے کہتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, صبر اول صدمے پر ہوتا ہے. صبر اول صدمے پر ہوتا ہے. یعنی آپ کو کوئی مصیبت آئی, سخت پریشانی آئی, اب آپ نے اس کو بھی بولا اس کو بھی بولا, یہ سارا مطلب آپ نے نکال لیا اپنا. اب کوئی شخص کہتا ہے یار کوئی بات نہیں, صبر کرو. ہاں بھائی اب صبر ہی کرنا ہے. ارے بھائی اب صبر کہاں رہا؟ صبر تو گیا. آپ جو اتنی شکایتیں کر چکے تو صبر تو گیا. صبر اول صدمے پر ہوتا ہے. کئی ملکوں کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ اگر لگ گئی گاڑی پیچھے سے, کسی نے مار دی, اتر کر اس کا گریبان پکڑا,
مار پیٹ کی، لڑائی جھگڑا کیا، توڑ پھوڑ کر دی، وہ بھی سامنے سے 2-4 ہاتھ دے رہا ہے، اپنے بھی 2-4 ہاتھ دے رہے ہیں، کوئی تیسرا ہاتھ بیچ میں، ارے بھائی چھوڑو یار، کچھ نہیں ہونا، چھوڑو بھائی، چھوڑ دو، دیکھو یار میری گاڑی کا کتنا ستیہ ناش کر دیا، ریل لگا کے رکھ دی گاڑی کی، توڑ کے رکھ دیا گاڑی کا شیشہ. ہاں بھائی صبر کرو. ہاں بھائی اب صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اب صبر نہیں ہے بھائی، اب صبر نہ رہا، اترے، مارا پیٹا، معاذ اللہ گالیاں دی، اتنا آپ نے بربریت مچا دی، اور اب آپ کہتے ہیں صبر ہی کرنا ہے. اب صبر نہ رہا، صبر تو ختم ہو گیا. صبر تو تب تھا کہ آپ جا رہے تھے، پیچھے سے آپ کی گاڑی نے پیچھے سے کسی نے مارا، مارتے ہی آپ کو جھٹکا لگا اور آپ صبر کر لیتے. لگ گئی نا، آپ مالک ہیں، آپ مالک ہیں اپنی گاڑی کے، لگ گئی. آپ کو مصیبت پہنچی نا، تکلیف پہنچی، اب صبر کر لیں اور اس اجر پہ نظر رکھے جو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے. یہ صبر وہ عبادت ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی نعمت اور صبر کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ صبر وہی قابل تعریف ہوتا ہے جو اچانک مصیبت پہنچنے پر کیا جائے، کیونکہ بعد میں تو طبعی طور پر صبر آ ہی جاتا ہے. اسی لیے بعد حکماء نے ارشاد فرمایا عقل مند کو چاہیے کہ پریشانی کے ایام کی ابتدا ہی میں وہ کام کر لیا کرے جسے احمق 5 دن کے بعد کیا کرتے ہیں، کہ 5 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد تو صبر آ ہی جانا ہے. عقل مند کو چاہیے کہ جو کام اسے 5 دن کے بعد کرنا ہے وہ کام ابھی کر لے، ثواب کمائے. آپ ذرا غور کریں، ہم پیدا ہوئے کیا تھا ہمارے پاس؟ ارے تن ڈھانپنے کو کپڑا تک تو نہیں تھا، ننگے پیدا ہوئے تھے. تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں تھا، ننگے پیدا ہوئے تھے. طہارت کے لیے پانی نہیں تھا، ہمیں پانی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جس سے ہمیں نہلایا گیا. تن ڈھانپنے کو، ستر چھپانے کو اللہ تعالیٰ نے کپڑا دیا جس سے ہم نے اپنے تن کو چھپایا. ارے بھوکے تھے، ماں کی آغوش میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا. ارے کھانے کو پینے کو نہ قطرہ تھا نہ دانا تھا. پرورش ایسا ہی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں رحم ڈالا، انہوں نے ہماری پرورش کی. باپ کے دل میں شفقت کا دریا ابال دیا کہ باپ دھوپ میں جل جل کر ہمارے لیے رزق کا انتظام کرتا تھا. ماں کے دل میں رحم اور محبت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ خود تو جاگتی تھی، ہمیں سونے دیتی تھی. یہ ساری ماں باپ کے دل میں شفقت اور محبت کس نے ڈالی؟ بولو رب نے. تن ڈھانپنے کو کپڑا کس نے دیا؟ کھانے کو روٹی کس نے دی؟ پاک ہونے کو پانی کس نے دیا؟ اولاد کس نے دی؟ عقل کس نے دی؟ صحت کس نے دی؟ ارے جو کچھ دیا سب رب نے تو دیا ہے، ہمارا ہے کیا؟ اگر رب لے لیتا ہے تو چلاتے کی ہو تمہارا کیا لیا؟ ارے تمہارا تھا کب؟ یہ اولاد تمہاری تھی کب؟ یہ مال تمہارا تھا کب؟ یہ جائیداد، یہ عزت، یہ دولت، یہ ثروت، یہ عقل، یہ فہم، یہ آنکھ، ارے جو نعمت ہے سب رب نے تو دی ہے. اگر رب تم سے دی ہوئی نعمت لے لیتا ہے تو تم شکوہ کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ سب رب نے تو دیا ہے. اس کی دی ہوئی نعمتوں کو جب وہ لے لیتا ہے تو عاریتن دی ہے، جو ہے ہمارا عاریتن ہے، عارضی طور پر ہے. میں آپ کو ایک چیز رکھنے کے لیے دیتا ہوں کہ یہ آپ لے لیجئے، اب میں کہتا ہوں یہ مجھے دے دو، بلکہ بتاتا بھی نہیں، لے لیتا ہوں. اور آپ میرے سے شکوہ کرو کہ عمران بھائی عجیب آدمی ہو، آپ نے میرے سے چیز واپس لے لی. لوگ کہیں گے کہ کوئی اچھے اسپتال میں اس کو داخل کراؤ، اس کے دماغ کا علاج کراؤ. ارے وہ چیز اس کی تھی کب؟ کیوں کرتا ہے مجھ سے شکوہ؟ یہ کیوں کرتا ہے مجھ پر اعتراض؟ اس کا تھا کب؟ سیٹھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، ارے اس کا تھا کب کہ ناس کرتا ہے؟
ارے رب کا تھا. جو مال تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تیرا تھا کب؟ رب کا تھا. وہ خود فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر. ہمارے دیے ہوئے میں سے, تیرا نہیں ہے. یہ مال جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے یہ تیرا نہیں ہے. جو اولاد تو اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہے وہ تیری نہیں ہے. جو وقت تو اللہ کی راہ میں صرف کر رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے. یہ سب کچھ رب کا ہے. اگر رب کا دیا ہوا مال رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ بلکہ یہ مال خرچ کرنا دور کی بات, اس مال خرچ کرنے کی توفیق بھی تجھے تیرے رب نے دی ہے. اگر وہ توفیق نہ دیتا تو اس کی راہ میں مال خرچ بھی نہیں کر سکتا تھا. ارے توفیق بھی رب دیتا ہے, مال بھی رب دیتا ہے, قبول بھی خود فرماتا ہے, ثواب بھی خود دیتا ہے. بندے کا کمال کیا ہے. ارے کیسا گندا ہے یہ بندہ کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رب سے شکوہ کرتا ہے, اور کوئی ذرہ پر مصیبت آ جائے تو کہتا ہے میرا کیا قصور ہے, میرا کیا قصور ہے. شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے بندے کو کہ میرا کیا قصور ہے. سب کچھ تو رب نے دیا ہے. ارے ہم نااہل ہیں, کم ظرف ہیں کہ کوئی اللہ کی راہ میں وقت مانگتا ہے تو دیتے نہیں ہیں, کوئی اللہ کی راہ میں مال مانگتا ہے تو دیتے نہیں ہیں, کوئی اللہ کی راہ میں اولاد مانگے تو دیتے نہیں ہیں, کوئی اللہ کی راہ میں تمہاری کوئی اور نعمت مانگے تو دیتے نہیں ہو کہ یہ میرا ہے. ارے اللہ کی راہ میں مانگ رہے ہیں. کون سا کوئی اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں مانگ رہے, دے دو. اور یہ بھی تو دیکھو کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ گھٹتا نہیں, اللہ بڑھاتا ہے. یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو, وقت خرچ کرو, اللہ وقت میں برکت دیتا ہے. اس کی راہ میں مال خرچ کرو, اللہ مال میں برکت دیتا ہے. اس کی راہ میں جان خرچ کرو, اللہ جان میں برکت دیتا ہے. اس کی راہ میں اولاد خرچ کرو, اللہ اولاد میں برکت دیتا ہے. اس کی راہ میں عقل, ذہن, فراست اور اپنی اور صلاحیتوں کو صرف کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری ان نعمتوں میں برکت دیتا ہے. آج دنیا رونا روتی ہے کہ مال میں برکت نہیں, رزق میں برکت نہیں, اولاد میں برکت نہیں, وقت میں برکت نہیں, گھر میں برکت نہیں, کسی چیز سے برکت نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ارے برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ ساری چیزیں لے کر تم نے رب کی راہ میں خرچ کرنا ہی بند کر دیا. برکت تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آتی ہے. اس پر قابض ہو جانے سے برکت کہاں سے ملتی ہے؟ خرچ کریے, اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, اللہ کی راہ میں لٹا دو اپنے مال کو جتنی شریعت اجازت دیتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکت ہے, کیسی نعمت عطا کرتا. اور خرچ کر کے بھی یہ خوف ہونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض ہونی چاہیے, اللہ تو نے توفیق دی تھی, تیرا ہی دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ کیا ہے, میں مخلص نہیں ہوں, میں مخلص نہیں ہوں, تو اپنی رحمت سے قبول کر لینا. قبول وہی کر سکتا ہے, وہی قبول کرے گا تو بہرا پار ہے. اگر قبول نہ کیا تو سب برباد ہے, چاہے وہ نماز ہو, چاہے روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, ہمارا بیان کرنا ہو یا ہمارا بیان سننا ہو. اگر وہ قبول کر لے تو مدینہ مدینہ, قبول نہ کرے تو یہ اس کا عدل ہے, قبول کر لے تو اس کا فضل ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ایک بزرگ نے کسی غیر مسلم کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا پوچھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے, کیا سبب تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے اس غیر مسلم کو دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ مقام عدل میں ہے اور میں ایمان والا ہوں, میں مقام فضل میں ہوں. بس اللہ کی اس بے نیازی پر مجھے وہ کیفیت ہو گئی ان کی. البتہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, جو کچھ بھی ہے سب رب کا ہے, پوری کائنات اس کی ملک ہے. وہ تم سے جو کچھ بھی لیتا ہے وہ تمہارے پاس عاریتاً ہوتا ہے. پھر حدیث پاک میں آیا واللہ ما آتا, کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے وہ بھی اسی کا ہی ہے, کیونکہ وہ اس کی مل سے خارج نہیں ہوتا.
لہذا وہ جو چاہے کرے. وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى. وہ چیز اس کے مقرر کردہ وقت سے مقدم یا مؤخر نہیں ہوتی. تو جس شخص نے اس بات پر یقین کر لیا یہ اسے صبر و اجر کی امید کی طرف لے جائے گا کہ جو کچھ ہے سب رب کا ہے. پھر ہم پر جو مصیبت و پریشانی آتی ہے آپ اس پر بات جاتے ہو اس کے پاس جاتے ہو, کیا میرے رب کو نہیں پتا کہ میرا یہ بندہ تکلیف میں ہے؟ پتا تو ہے نا میرے رب کو. پھر یہاں وہاں جا کر شکوے شکایت کرنے سے کیا فائدہ؟ اللہ جانتا ہے, اس کا رسول جانتا ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں, چند یہ باتیں تھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے, تو سوچا کہ ان کو کچھ حکایات, روایات, واقعات کی روشنی میں آئینہ بتا دیا جائے کہ اپنے آئینے میں اپنا منہ دیکھو, پھر منہ دیکھ کر کہنا کہ میرا کیا قصور ہے. تو جو پریشانی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں یہ ہمارے جرموں کی سزائیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے ہے. ہمارا رب کہتا ہے تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کے سبب سے, اور بہت سے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اس کی رحمت تو دیکھو یار. اور اتنا جرم و قصور کرنے کے بعد بھی قرآن پاک کی ایک ایسی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جو گناہ کر چکے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, سنو میری رحمت سے مایوس مت ہونا, میری رحمت سے مایوس مت ہونا. کیسا رب ہے ہمارا, کتنا پیارا رب ہے. نافرمانیاں کرو, گناہ کرو, پھر بھی فرماتا ہے میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا, مجھ سے مانگو میں دوں گا, توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. اپنے حبیب کا در دکھا دیا اور فرما دیا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کے در پر حاضر ہو جاؤ, وہاں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو, میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرو. میرا محبوب جب میری بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے. سورج مشرق سے غروب طلوع ہوتا ہے, جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا میرا رب توبہ کے دروازے بند نہیں کرے گا. زندگی بھر بندہ گناہ کرتا ہے, لمحے بھر کی سچی توبہ کرتا ہے, اللہ ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے, زندگی گناہ بخش دیتا ہے. بندے یہ مت کہ میرا کیا قصور ہے, یقین مان قصور ہی قصور ہے. بس بے باکی چھوڑ, یہ نادانی چھوڑ اور اپنے جرم و قصور کا اعتراف کر لے. اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے مولا میرا قصور ہے, مولا میرا جرم ہے, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی.
بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے۔ بے باکی اچھی نہیں ہے، اس بات کا راگ لاپنا اچھا نہیں ہے میرا کیا قصور ہے، یہ ماننا ہی بہتر ہے کہ میں سراپا قصوروار ہوں، میں سراپا خطا کار ہوں۔ اے مولا تیری بہت نافرمانیاں کی ہے۔ ایک بزرگ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ جمع ہو کر بزرگ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی حضرت بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں سوکھ گئی، بچے بھوک و پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہ رہا، فصلیں برباد ہو گئی۔ آپ عبادت گاہ میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، آئی ہیں، باہر آئی ہے، نکل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ باران رحمت برسائے۔ وہ بزرگ خوف و خطر کے عالم میں فرمانے لگے، اے لوگو تم مجھ سے باران رحمت کی دعا کروانے آئے ہو، میں یہاں بیٹھا رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے جرم و قصور کے سبب اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ نہیں برسا رہا۔ ارے وہ کون سا جرم ہے جو آج ہم نہیں کر رہے؟ اللہ فرماتا ہے، اس کا قرآن کہتا ہے کہ سود لینے والا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ جس قوم میں سود عام ہو جائے، جس قوم میں رشوت عام ہو جائے، جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے، جس قوم میں قتل و غارت گیری عام ہو جائے، جس قوم میں رشوت عام ہو جائے، جو قوم بے باکی کے ساتھ فلمیں دیکھے، بے باکی کے ساتھ گانے سنے، بے باکی کے ساتھ جھوٹ بولے، بے باکی کے ساتھ بد نگاہیاں کرے، بے باکی کے ساتھ بد فعلیاں کرے، بے باکی کے ساتھ حرام مال کمائے، بے باکی کے ساتھ شرابیں پیے، بے باکی کے ساتھ جوئے کھیلے۔ ارے جس قوم میں ایسی ناخلف اولاد ہو جو ماں اور باپ کو تھپڑے مارے، ارے ایسے نااہل لوگ ہو جو بیوی کی چٹیاں پکڑ کر تھپڑوں سے لاتوں سے اس کا مار مار کے کیما بنا دے، جس قوم میں ایسی بے باکیاں، ایسے جرم کے بازار گرم ہو، باوجود اس کے ہم پر آگ نہیں برس رہی، زمین نہیں پھٹ رہی، پتھر نہیں برس رہے، یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ نہیں تو کیا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کہنا کہ میرا کیا قصور ہے، پھر بھی کہنا میرا کیا قصور ہے؟ سچ بتاؤ ہم قصوروار ہے یا نہیں ہے؟ قصوروار ہے یا نہیں ہے؟ وہ کون سا قصور ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ وہ کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ اور اتنے جرم و قصور پر اگر یہ چھوٹی موٹی مصیبت اور پریشانیاں اور عام قسم کی وہ بھی کتنی، اگر رہ بھی گئی تو زندگی تک ہی رہیں گی نا، مرے تو ختم۔ پھر بھی یہ بے چین انسان ان مصیبتوں سے پریشان ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، لٹک جاتا ہے، کھنجر مار کر اپنے آپ کو حرام کی موت مارتا ہے۔ یعنی اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، سوچو مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم؟ حرام کی موت مر جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یہاں وہاں فریادیں کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟
کتنا ہوگا؟ ہاں حسب ضرورت، شرعی تقاضوں کے مطابق کسی سے بات کرنے کی کوئی مطلق ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن خالی اپنی مصیبتوں کا رونا، پریشانیوں کا رونا، اللہ عز و جل کی مبارک ذات پر اعتراض کرنا، بیٹا انتقال کر گیا تو کفر بک دینا، کاروبار ختم ہو گیا تو کفر بک دینا، قرضہ چڑھ گیا تو کفر بک دینا، کفر بکتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یہ۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا مقبول ہے، بڑا پیارا لگتا ہے جو اپنے جرموں کا اعتراف کر لے۔ آؤ آج اپنے جرموں کا اعتراف کرتے، کیا عجب، ایک بار جرم مان لینے سے ہماری مصیبتوں کا اندھیرا ختم ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، وہ قادر مطلق ہے، وہ راضی ہو جائے، بے حساب بخشتے۔ امتحان کے کہاں قابل ہیں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا چاہتا، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا چاہتا ہے، تو تو قادر ہے، ہم محتاج ہیں، بے بس لاچار ہے، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم و قصور کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، رب کریم ہم پر اپنی رحمتیں اور برسائے اور ہمیں مصیبتوں پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا پیارا فارمولہ دیا ہے، بڑا مدنی نسخہ دیا ہے، مدنی نسخہ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ سورہ بقرہ کی 45ویں آیت میں 45، میرے آقا حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر اور نماز سے مدد چاہنا جو یہاں بیان ہوا کہ رضا الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ فرماتے کیا پاکیزہ تعلیم ہے، صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہے اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ہیں۔ تفسیر عزیزی میں ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے ہوتے، رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے اور بھوک غلبہ کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، نماز میں مشغول ہوتے، اور روایت میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز سے خوف یا دہشت لاحق ہوتی تو ہم نماز پڑھتے تھے، نماز کی طرف۔ جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی طرف جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ان کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹا انتقال کر گیا۔ وہ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور فرمایا ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ پھر یہ آیت پڑھی، یعنی ان کو مصیبت پہنچی نا، پریشانی پہنچی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی، نماز اور صبر سے مدد چاہو، 2 رکعت نماز پڑھی۔ آج بدقسمتی سے ہم اس سمت نہیں سوچتے، اگر اس سمت سوچیں اور کسی مصیبت یا پریشانی کے وقت ہم نماز کی طرف جائیں، کوئی بھی جو دکھ درد ہے، آپ کو پریشانی ہے، قرضہ ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، کوئی سی خبر آتی ہے، نماز کی طرف جائیے، نماز یہ صبر دے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اے ابن آدم، تیری مثل کون، تیرے جیسا کون، جب چاہے اپنے رب کی بارگاہ میں بغیر اجازت حاضر ہو جائے۔ ان سے پوچھا گیا وہ کس طرح ہے، تو فرمایا تم پورا وضو کر کے اپنی محراب یعنی نماز کی جگہ میں داخل ہو جاتے ہو تو تم اس وقت کسی ترجمان کے بغیر اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہو۔
کوئی ترجمان نہیں ہے اپنے رب سے. آپ غور تو کرو یار, آنکھ بند کر کے جب بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کرتے, اس کا یہ ایمان ہے, میرا یہ ایمان ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا یہ ایمان ہے میرا رب مجھے سن رہا ہے. اب میں آنکھ بند کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا, یا اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے, یا اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے, یا اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی, یا اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ. میں جانتا ہوں کہ میں جس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں نا وہ قادر مطلق ہے, وہ میری مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہے, غیب سے مدد کرنے والا ہے, وہ میرا رب ہے, مجھے پیدا کرنے والا ہے, مجھے پالنے والا ہے. میں اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میرا رب میری سن رہا ہے, وہ سمیع و بصیر ہے, وہ علیم و خبیر ہے, وہ علم والا ہے, وہ جانتا ہے, وہ اپنے بندوں کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. میں اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, میں اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں. اب میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی گزارش اپنی عرض اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے. اب جو میرے مقدر میں ہوگا وہ ہوگا نا, کیونکہ رب فرماتا ہے بندے بھی میرے ہیں اور مصیبتیں بھی پریشانی بھی میرے اختیار میں. اب اگر نہیں ہو رہا کچھ بھی تو میں کیوں اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کروں؟ میں اپنے رب کی بارگاہ اپنے رب سے یہ اچھا گمان کیوں نہ رکھوں کہ مجھ پر جو پریشانی جو مصیبت ہے یہ میرے رب نے میرے حق میں بہتر رکھی ہوئی ہے. کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے برا نہیں چاہتا. اور دعا کا قبول ہونا, ایک بندہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہے, عبادت گزار نیک بندہ رب سے دعا کر رہا ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, یا اللہ تو اپنے بندے کو کیوں نہیں عطا کر دیتا؟ تیرا بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے, تو اپنے بندے کو کیوں نہیں عطا کرتا؟ رب فرماتا ہے اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے, اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے, یہ مانگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے, اس کو مانگنے دو. اور ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اس کو دے دو, جو مانگتا ہے اس کو دے دو, اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے. اپنے رب سے اچھا گمان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ارے پیدا ہو گئے, بڑے ہو گئے, سمجھدار ہو گئے, اللہ کی بارگاہ میں بھی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے کیا کوئی ہے؟ ہماری لگام اس رب کے ہاتھ میں ہے, وہ جھٹکا دے تو کہیں کے نہیں رہیں گے. وہ جو کچھ بھی ہے نا سب اس کی رحمت کے صدقے جی رہے ہیں. تو کوشش کرنی ہے, صبر کرنا ہے. کوشش کیا کرنی ہے؟ صبر کرنا. اللہ تعالیٰ سے صبر کی درخواست کرتی ہے. آپ یہ بتاؤ کہ صبر کے بغیر کبھی کوئی کاروبار والا کاروبار میں ترقی کرتا ہے؟ آپ نوکریاں کرتے تو صبر نہیں کرتے, تنخواہ دیر سے ملتی تو صبر نہیں کرتے, زیادہ کام پڑ جائے تو صبر نہیں کرتے, کروڑوں روپے کا مال سمندر میں جہاز پر لاد کر بھیج دیا, صبر نہیں کرتے. ہر کام میں تو صبر کرتے ہیں. جس طرح بغیر صبر کیے دنیاوی کام میں بندہ ترقی نہیں کرتا, اسی طرح صبر کیے بغیر اپنی دنیا اور آخرت کے کام میں ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ صبر ضروری ہے. اس لیے لکھا گیا استعینوا, مطلق فرمایا گیا ہے. علماء فرماتے ہیں مطلق فرمایا گیا ہے, مدد مانگو, جس سے معلوم ہوا کہ ہر دینی اور دنیاوی مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد لینی چاہیے. آپ پر کو کاروبار میں مصیبت آ گئی, دنیاوی اخروی جو بھی مصیبت آ گئی, نماز اور صبر سے مدد مانگو, اس سے صبر مل جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جو میت یعنی موت آ گئی, اپنی ذات, اہل و مال کی مصیبت میں گرفتار ہو, اگرچہ مصیبت کم ہی کیوں نہ ہو, تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ عز و جل مجھے اس مصیبت میں صبر اور اس سے بہتر بدل عطا فرما. اس جملے کی کثرت کرے,
بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اس جملے کی کثرت کرے، کیونکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ایسا کہنے والے کے لیے بارے میں آیا ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ عز و جل اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ بات جو ابتداً جو میں نے چند حکایات بیان کی مصیبت کے حوالے سے، پریشانی کے حوالے سے، وہ میں نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب سے میں نے چند روایت بیان کی جو امیر سنت نے یہ مرتب فرمائی ہے، اور یہ غالباً میرا حسن ظن ہے کہ دنیا میں کسی بھی زبان میں اس موضوع پر ایسی کتاب نہیں ہے، یہ ایک ہی کتاب ہے ساری دنیا میں، اردو میں، کسی زبان میں اور بھی اتنی جامع اور مفتاب قول اور اتنی مصدقہ کتاب اور کوئی نہیں ملے گی، جو قرآن، حدیث، فقہا، فتاوی رضویہ اور دیگر فقہاء کرام کی کتابوں سے نکال کر اور مفتیان کرام سے تصدیق کے بعد تیار کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ چند میں نے حکایت روایتیں بیان کی، وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، میں نے اس کتاب سے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں پر واویلا کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور یہ جملہ اپنی زبان پر اب کوئی نہ لائے میرا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جملہ نہیں لائیں گے۔ کون سا جملہ؟ میرا کیا قصور، بلکہ ہم قصوروار ہیں، ہم مجرم خطا کار ہیں، بلکہ سزاوار ہیں، وہ رب کی رحمت ہے جو ہمیں معاف فرما دیتا ہے، ہم سے درگزر فرماتا ہے، اور اپنے بندوں پر، اپنے مومن بندوں پر جو مصیبتیں نازل کرتا ہے ان مصیبتوں کو اپنے بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ مومن کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے نا تو وہ کانٹا بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی، آپ جیب میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے نہیں مل رہی، جیب میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے نہیں مل رہی، پریشانی ہو رہی ہے نا، یہ پریشانی بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے کہ مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، دونوں ہاتھوں، موج ہی موج ہے مومن کی، موج ہی موج ہے، بس اپنے رب سے لو لگا کر رکھے، اپنے رب سے اچھی امیدیں رکھے، اور جو پریشانی مصیبتیں آ رہی ہیں غور کرے کہ میرے کن کن گناہوں کو یہ دھو رہی ہوں گی، میرے کن کن گناہوں کو یہ دھو رہی ہوں گی، میرے کن کن گناہوں کا یہ کفارہ بن رہی ہوں گی۔ بس اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے، اور جب تیرے حضور حاضر ہوں تو بے حساب ہمیں جنت میں داخلہ نصیب کر دینا۔ ہم نہ حساب کے لائق نہ حساب کے قابل، کوئی ہم میں ایسی طاقت نہیں۔ نماز کے بارے میں نے کہہ دیا کہ نماز سے مدد مانگنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، مصیبت کے وقت نمازیں پڑھنی ہے، تو فرض نمازوں کا کیا عالم ہوگا؟ اب جو جان بوجھ کر نماز قضا کر رہا ہے، فجر نہیں پڑھی، اب بولے میرے پر کیوں مصیبت آئی؟ مصیبت آئی کیوں آئی پوچھتا ہے، نماز نہیں پڑھی بھائی، فجر نہیں پڑھی، یار ظہر نہیں پڑھی، آپ کاروبار پہ بیٹھے ہو، آپ نے ظہر نہیں پڑھی، آپ بول دو ٹھیک ہے نہیں پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں کاروبار پہ بیٹھتا ہوں، پھر آتی ہے ایک دھار کر کے ہوا تو سب لے کے جاتی ہے، سب لے کے جاتی ہے نا، بعض اوقات ایک آتی ہے ساری لے جاتی ہے، اس وقت بھی یہی کہتا ہے، اس کا دماغ خراب ہے نا، دماغ گھوم جاتا ہے، پھر یہی کہتا ہے میرا کیا قصور تھا؟ قصور کیا تھا؟ ایک دن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، بولتا میرا کیا قصور تھا؟ آئی لے گئی۔ ایک وہ شخص تھا دودھ میں پانی ملاتا تھا، ایک شخص دودھ میں پانی ملا کر لوگوں کو بیچتا تھا، ایک دن سیلاب آیا ساری بھینسیں لے گیا، ایک دن سیلاب آیا ساری بھینسیں لے گیا، اس کی بچی دانا تھی،
کہنے لگی ابا جان یہ وہ پانی تھا جو دودھ میں ملاتے تھے، سیلاب بن کر آیا سب لے گیا، کیا رہا آپ کے ہاتھ میں؟ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے۔ اب یہ کوئی نہ سوچے کہ جب میں رب کی فرما برداری کروں گا، میں ہر وقت نیکیاں کروں گا، میں رب کی کوئی نہ فرمانی نہیں کروں گا تو مجھ پہ مصیبت نہیں آئے گی، یہ نہ سوچے کہ یہ آج تک تو یہی دیکھا ہے کہ نیکوکاروں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، مصیبت ہر ایک پر آتی ہے۔ کیا لوگ اس گمان میں ہیں؟ قرآن پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ لوگ اس گمان میں کہ ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، صرف ایمان لانے پر ہی یہ چھوٹ جائیں گے، کہ ان کا امتحان نہیں ہوگا، کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی جیسا کہ ان سے پہلے والوں کی ہوئی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائش نہیں ہوئی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو آروں سے چیرا گیا، کتنی پریشانیاں مصیبتیں انبیاء کرام پر آئیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے شہید کربلا کا، نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر بے دردی کے ساتھ کربلا کی تپتی ریت میں شہید کیا گیا۔ نیکوکاروں کے سردار ہیں، ان کے پر مصیبت نہیں آئی؟ امام زین العابدین پہ پریشانی نہیں آئی؟ کیا بزرگان دین پہ مصیبت اور پریشانیاں نہیں آتی؟ جو نیکوں پر پریشانی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ نیکوں کے درجے بلند کرتی ہیں۔ جو گناہگاروں پر آتی ہیں تو ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ مومن پر آنے والی مصیبت اس کے لیے بھلائی لاتی ہے۔ اللہ صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کا شعور دے کہ ہم قصوروار ہیں، اور اللہ اس جملے سے ہمیں بچائے کہ میرا کیا قصور ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اب اجتماع میں آتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، پھر دیکھیے انشاءاللہ عز و جل کس طرح صبر کی عادت آتی ہے۔ یہ ایک بار کے بیان سے آ جائے یہ ضروری نہیں، تو آپ قافلوں میں سفر کریں گے، ہم سب قافلوں میں سفر کریں گے، اجتماعات میں شرکت کریں گے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں گے، یعنی اس ماحول میں تو آئے نا جہاں ہمیں بتایا جائے اور ہمیں یہ شعور دیا جائے کہ میرا قصور ہے، اور ہمیں یہ بار بار بتایا جائے کہ یہ مت بولا کرو کہ میرا کیا قصور ہے، میرا کیا جرم ہے، میری کیا غلطی ہے۔ بار بار جب تک غلطی کا احساس نہیں ہوتا بندہ معافی کا نہیں مانگتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو کہتے ہیں یار بھائی معافی مانگو، کیوں معافی مانگو، میرا کیا قصور ہے، کہتے کیوں معافی مانگو، میرا کیا قصور ہے۔ تو جب قصور نہیں سمجھتا نا تو بندہ معافی نہیں مانگتا، اور جب بندہ جانتا ہے نا میرا قصور ہے تو معافی مانگتا ہے۔ تو جب بندہ یہ جان لے گا کہ میں قصوروار ہوں اور رب کا نافرمان بنا، میں نے جرم کیے، یہ احساس اس کو اللہ کی بارگاہ میں معافی دلائے گا، معافی منگوائے گا، اور اللہ رحیم و کریم ہے، جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ سبحان ہے، وہ رحمان ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ بے حساب بخش دے، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی، یا اللہ میری جھولی بھر دے، میری جھولی، ہمارے قصور معاف کر، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت میں کر نظر یا رب، اپنی رحمت میں کر نظر یا رب، ہمارے جرم و قصور پر تو نہ جا مولا۔ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ تو اپنے بندوں کے خالی ہاتھ کو واپس لوٹا دے۔ ہم نے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں بڑے ہاتھ اٹھائے، اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، قصور مانتے ہیں،
جرم مانتے ہیں، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، لاج رکھ لے گناہگار کی، لاج رکھ لے گناہگار کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب۔ میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام رحمان ہے تیرا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے، او مال خیر خاتمہ یا رب، مسلمان عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہم سب بھی مولا تیرے کرم سے، او ایمان پر خاتمہ یا الہی، او ایمان پر خاتمہ یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں اپنے جرموں کا اعتراف کرے، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کی جو علامت بیان کی ہے، جو پہچان بیان کی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے یہ میرے نیک بندے، میرے پرہیزگار بندے، ان کا وصف اللہ بیان کرتا ہے، الذین یقولون، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں، الذین یقولون، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے ہم تجھ پر ایمان لائے، اے رب ہمارے ہم تجھ پر ایمان لائے، اللہم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں عذاب، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کون ہے؟ جن کو اللہ فرماتا ہے یہ پرہیزگار ہیں، جنہیں اللہ فرماتا ہے یہ نیک ہیں، ان کا وصف یہ ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں۔ والقانتین، قناعت والے، اللہ تعالیٰ کیسے نیک بندے ہیں، والصادقین، سچ بولنے والے، والصابرین، صبر کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے، یہ نیک بندے جن کو اللہ فرماتا ہے والقانتین والصادقین والصابرین والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت اٹھ کر رب کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے، اور ان کی عالم یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ان کے ایسے اوصاف ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، صائم الدہر ہیں، قائم اللیل ہیں، دین کو روزے رکھتے، راتوں کو عبادتیں کرتے، قرآن کی تلاوتیں کرتے۔ میرے امام اعظم کو دیکھ لیے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، رمضان میں 61 بار قرآن پاک ختم کرتے امام اعظم، اپنی نمازوں کے اندر پورا قرآن ختم کر لیتے، مگر جب سورہ زلزال سنتے اور جب قرآن پاک کی آیت سنتے کہ جس سے ذرہ برابر نیکی کی قیامت کے دن دیکھے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ قیامت کے دن دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا وہ قیامت کے دن دیکھے گا۔ میرے امام اعظم جب سورہ زلزال کی اس آیت کریمہ کو سنتے اور پوری داڑھی پکڑ کر پوری رات کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا اپنے بندے نعمان کو بخش دیو، اے رب کریم اپنے بندے نعمان کو بخش دیو، اسے حساب مت لیجیو، اسے حساب مت لیجیو۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ربنا اننا آمنا، اس کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تجھ پر ایمان لائے، اپنے ایمان کی اپنے بندگی کی کا اعتراف کرتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ عذاب نار کو یہ جانتے تھے، دوزخ کے عذاب کو یہ سمجھتے تھے، اپنی ناتوانی کو جانتے تھے، یہ ان روایتوں کو پہچانتے تھے، ان روایتوں کا مطالعہ رکھتے تھے کہ گناہگار جس کو کم سے کم عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کی پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا سر پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ یہ خیال کرے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھی کو دیا جا رہا ہے۔ وہ جانتے تھے، اپنی ناتوانی کو پہچانتے تھے کہ جو سگریٹ کا ہلکی سی چنگاری برداشت نہیں کر سکتا وہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں کیسے پہنے گا جہنم کی آگ کی۔ کبھی غور کیا؟ ارے ایک جھوٹ بولنے کے سبب پکڑ لیا گیا تو کیا کریں گے؟ ایک نماز قضا کر دی اس کے سبب پکڑ لیا تو کیا کریں گے؟ ایک بار غیبت کر لی پکڑ لیا تو کیا کریں گے؟ ارے کیا گودام کے جلنے کے لیے آگ کا گولا ضروری ہے یا چنگاری بھی گودام میں آگ لگا سکتی ہے؟ ایک چھوٹا سا گناہ جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو، ارے چھوٹا سمجھتے ہی وہ بڑا ہو گیا۔ جس گناہ کو ہم نے چھوٹا سمجھا، وہ جس وقت چھوٹا سمجھا وہ چھوٹا نارا بڑا ہو گیا۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ بندے کی وہ نیکی جس سے وہ معمولی سمجھتا ہو چاہے تو بخش دے اس میں نیکی کے صدقے میں، اور وہ گناہ جسے یہ بندہ معمولی سمجھتا ہو کیا جب اسی گناہ کے سبب وہ پکڑا جائے۔ بے نیاز ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس سے گناہ گاروں، ظالموں، کافروں، گناہ گاروں، فاسقوں، بدکاروں کے لیے جہنم کی آگ دھیکائی ہے، اور اپنے نیک بندوں کے لیے اپنی رحمت کا مظہر جنت کو بنایا ہے۔ اچھے کام کرو گے رب کی رحمت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی، برے کام کرو گے تو یاد رکھو مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، ایک دن حساب ہوگا، اور یہ مت بھولو کہ اگر حساب لے لیا گیا تو کریں گے کیا، پڑھیں گے کیا۔ ارے اس اعمال زشت میں، زندگی کے اس اعمال کی کتاب میں کیا لکھا ہے ہمارے؟ چپ چپ کر گناہ، بدکاریاں، بے باکیاں، ماں باپ سے چپ کر، لوگوں سے چپ کر جو گناہ کیے وہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اگر وہ قیامت کے دن پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جو زندگی کے دن ہے وہ گزارنے، وقت سے پہلے مریں گے نہیں، اور وقت آ گیا تو مزید جیئیں گے نہیں۔ اپنے آنے کا مقصد کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مسقط میں رہنے والے اسلامی بھائیوں، اپنے آنے کے مقصد کو سمجھو۔ ہمارا مقصد رب کی عبادت کرنا ہے، رزق کمانا، مال کمانا یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد تو عبادت ہے۔ ہم نے عبادت کو چھوڑ کر رزق کو اپنا مقصد بنا لیا، اور اس میں بھی جو کچھ گندگی ہے سب آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے ہم سب توبہ کرتے ہیں، دیکھیں سچی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ ہر بندے کے دل کا حال جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو توبہ کر رہا ہے یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کون جھوٹ بول سکتا ہے؟
ہیں؟ اس کی بارگاہ میں تو سچ ہی سچ ہے نا. اس کی بارگاہ میں نہیں قبولیں گے تو کہاں قبولیں گے؟ آؤ سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم معافی مانگتے ہیں مولا، معافی. ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے مولا. ہم معافی مانگتے ہیں مولا، معافی مانگتے ہیں. اے رحمان معاف کر دے، اے رحیم معاف کر دے. اپنی رحمت کی ایک نظر ہمارے اس گندے قلب پر کر دے مولا. یہ قلب ستھرا ہو جائے گا. ہمیں معاف کر دے. ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے. تیری توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا مولا. تو نیکیوں کی توفیق دے دے. تو ہمیں نمازوں کی توفیق دے دے، عبادت کی توفیق دے دے، تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کی توفیق دے دے مولا. جی کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو کہیے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور کوشش کرے جی کر جائے. جی کرتا ہے تیری عبادت کرتا رہوں، متقی بنوں، پرہیزگار بنوں، امام والا بنوں مولا، داڑھی والا بنوں، تیری بارگاہ میں رونے والا بنوں، تیرے حبیب کے مدینے کے غم میں روتا رہوں، تیرے حبیب کے عشق میں تڑپتا رہوں. جی کرتا ہے مولا بس تیری محبت ہی اور تیری محبت میں رہوں. محبت میں اپنی گھما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. مگر مولا نفس و شیطان ہمیں نیک نہیں بننے دے رہے. ہماری بری عادتوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. تیری بارگاہ میں فریاد ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہماری مدد کر، ہماری مدد کر، ہماری مدد کر. روح القدس کا صدقہ ہماری مدد کر. تیرے ہر نبی کا واسطہ ہماری مدد کر. نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہماری جان چھڑا دے. اپنی پسند کا بندہ بنا دے، نیک بنا دے، پورا پوری داڑھی والا بنا دے، امامے والا بنا دے، مدنی لباس والا بنا دے، مسجد میں دل لگ جائے ایسا بنا دے، حلال روزی کمانے والا بنا دے، غیبت سے بچنے والا بنا دے، جھوٹ سے بچنے والا بنا دے، وعدہ خلافی سے بچنے والا بنا دے، ماں باپ کو راضی کرنے والا بنا دے، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے. ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے. بولا جب ہم قبر میں جائیں ہماری قبر میں عذاب نہ ہو، سانپ اور بچھو نہ آئے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچانا مولا. تجھے حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ ہمارے جسم کو قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچا لے. تجھے تیرے حبیب کے صحابی کا واسطہ، تجھے میرے حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے مولا. اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا. یا اللہ یہاں یہ معمولی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، قبر کے گرے میں قبر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے مولا. یہاں تو ہم اے سی کے عادی ہیں،
ٹھنڈی ہوائیں بند ہو جائیں اللہ ہم گھبرا جاتے ہیں. یہ کھلے آسمان تلے ہمارا دم گھٹتا ہے. یہ اتنی سی قبر میں مولا اگر تو ناراض ہوا, قبر اندھیری ہو گئی, آگ لگ گئی قبر میں, عذاب آ گیا, اللہ تو ہماری ناتوانی کو جانتا ہے. ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا, اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب, اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب. قبر میں اپنے حبیب کی پہچان عطا کر, سوالات پر استقامت عطا کر, ثابت قدمی عطا کر. میدان محشر کی دھوپ اور پیاس سے بچانا, ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے. یا اللہ تو جو تیرے بندے ہیں, ہم تیرے بندے ہیں, ہمارا کوئی اختیار نہیں, ہم تو محتاج بے بس ہیں, مگر مولا بڑے ناتوان کمزور ہے. تیری بارگاہ میں عرض کرتے مولا مصیبت و پریشانی کی کالی رات دور کر دے. مولا مصیبت و پریشانی کی کالی راتیں دور کر دے. بیماری اور قرضوں کی کالی رات دور کر دے. اللہ شفا کی صبح عطا کر, سارے مریضوں کو شفا دے. اللہ ہمارے گھروں میں کتنے مریض ہیں, اللہ سب کو شفا دے دے, پریشانیاں دور کر دے, قرض داریاں دور کر دے, بے روزگاریاں دور کر دے, بے اولادیاں دور کر دے. جو نافرمان اولاد کا شکار ہے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. یا اللہ جن کو بخل و کنجوسی نے گھیرا ہے سخاوت کا جذبہ دے دے, تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے, اخلاص عطا کر دے. یا رب کریم ہمیں اپنا وقت بھی تیری راہ میں خرچ کرنا نصیب کر. مدنی قافلوں کا مسافر بنا, مدنی انعامات کا عامل بنا, سنتوں کا پیکر بنا. ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر, ساری امت کی مغفرت کر, ساری امت پر رحمت عام عطا فرما دے. پیارے حبیب کے عشق و محبت میں مچلنے والا دل دے دے, مدینے کے غم میں تڑپنے والا دل دے دے, یاد مدینہ میں رونے والی آنکھ دے دے, فراق رسول میں بے چین قلب دے دے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. یا اللہ جتنے اسلامی بھائی یہاں حاضر ہیں, دل میں جو جائز مرادیں حاجتیں لے آئیں, تمنائیں لے آئیں, اے اللہ تو سب کی حاجتوں کو, سب کی تمناؤں کو جانتا ہے, تو سب جانتا ہے. تو میرا رب ہے, تو ہمارا رب ہے. جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ کرتے, ہم جانتے نہیں ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. ہمارے حق میں جو بہتر ہے کرتے. ہمیں پریشانیوں مصیبتوں پر اللہ وہ صبر دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہمیں صابر بنا دے, شاکر بنا دے, قانعی بنا دے, دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے. ہم بھی مولا تیرے حبیب کی سنتوں کی خدمت میں مصروف ہو جائیں, درس دینے والے بن جائیں, بیان کرنے والے بن جائیں, نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے مولا. امیر اہل سنت, علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے. تو نے جتنا دیا ہے اللہ اس پر قناعت اور صبر عطا کر دے. اتنا دے
کہ ہمارا اور ہمارے اہل و عیال کا جو جائز معاملہ ہے وہ پورا ہو جائے، کفایت کر جائے، با کفایت رزق دے، با کفایت رزق دے۔ زیادہ مال و دولت کی آزمائش سے مولا بچا کر رکھ، بچا کر رکھ، ہمیں ہمارے ان جملوں میں سچا کر دے، مال کی ہوس سے بچا، غم مال سے، غم دنیا سے، غم روزگار سے بچا کے رکھ، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، ہمیں آپس کی محبتیں عطا کر، آپس کی، گھر کی، خاندان کی نفرتیں دور کر دے، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں پر رحمت عام عطا فرما، بار بار حج کی سعادت دے دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا، میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت پر آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت و بقیع میں مدفن دے دے، اور جنت و فردوس میں اپنے پیارے حبیب کا پڑوس امیر اہل سنت کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ عطا فرما دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، میں نے کچھ سوچا تھا کہ انشاءاللہ بیان کے بعد کچھ آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ گزارش یہ ہے، موجودہ ماحول اور حالات آپ کے سامنے ہیں، مسلمان بدقسمتی سے جس قدر گناہوں میں پھنس چکا ہے آپ کے سامنے، ہر شخص جانتا ہے، خود بھی پھنسا ہوا ہے، جانتا بھی ہے کہ میں بھی گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں، اور بھی مسلمان گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، ہماری جو نسلیں ہیں، بچے ہیں، یہ بگڑتے جا رہے ہیں، میڈیا بالخصوص، فلمیں، ڈرامے اور جو موجودہ ماحول ہے بچوں کے اخلاق اور تربیت کو برباد کر رہا ہے۔ آپ مانتے ہیں اس کو؟ جس قدر اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی بے عملی عام ہے، سب آپ جانتے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے یہ رکے؟ کون کون چاہتا ہے کہ یہ رکے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سینے میں جو دل ہے یہ بے چین ہوتا ہوگا کہ یار اس کا کوئی انت ہو، کوئی اس کا اینڈ تو ہو، آخر یہ بے حیائی، یہ بے باکی کہاں تک جائے گی؟ یاد رکھیے، صرف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کرتے رہیں تو کیا 2 پیسے آ جائیں گے؟ آپ کرتے رہیں گے تو 2 پیسے نہیں کما سکتے۔ محنت کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، دھوپ میں چلتے ہیں، 2 پیسے کماتے ہیں، ہے نا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس امت کی اصلاح ہو، ہماری اصلاح ہو، ہمارے بچوں کی اصلاح ہو، اور یہ بے حیائی کی آگ اس سے پہلے کہ میرے گھر میں آ جائے، میں اس کو اپنے محلے اور اپنے شہر سے نہ نکال دوں کہ بڑھتے بڑھتے تو میرے گھر کو بھی جلائے گی نا۔ اس کا کوئی حل تو ہوگا کہ صرف کرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے؟ کوئی تو حل ہوگا نا۔ میں آپ کو حل بتانے کے لیے آیا ہوں، بنیادی حل ہے، وہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ ان ریگستان میں اونٹوں اور گھوڑوں پر دوڑ کر اسلام کی دعوت دینے والوں کو یاد کریں، عرب کی تپتی ریت پر ننگی پیٹھ پر لیٹنے والے صحابہ کراموں کو یاد کریں، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا وطن
وطن عزیز مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینے ہجرت کرنے والوں کو یاد کریں. اپنا کاروبار، اپنی بیوی بچے سب کچھ چھوڑا. کربلا کی ریت پر شہید ہونے والے امام حسین اور ان کے رفقا کو یاد کریں. بلال حبشی کی تکلیف کو یاد کریں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلتی پیٹھ کو یاد کریں. کھولتے ہوئے تیل میں ان صحابہ کرام کو یاد کریں جن کو ڈال دیا گیا. اور وہ بدر کے غزوات میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کو یاد کریں. اتنی نیکی کی دعوت، اتنی تکلیفیں اٹھا کر اتنی نیکی کی دعوت ہے، آج ہم تک اسلام پہنچا. ہم نے کیا کیا؟ درہم، ریال، ڈالر، میں، میرا گھر، بس چھوٹا سا کاروبار ہوگا، میرا گھر ہوگا، بیوی بچے ہوں گے، کام پر جاؤں گا، آؤں گا، بیٹھوں گا، بہت زیادہ اپنی نماز پڑھ لوں گا، ذکر اللہ کر لوں گا، آ کر گھر پر بیٹھ کر اپنا وقت گزاروں گا. ایک شخص، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم فرمایا کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کر، فلاں بستی پر عذاب نازل کر. فرشتے نے عرض کی مولا کریم اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے تیری لمحہ بھر بھی نافرمانی نہیں کی، تیری لمحہ بھر بھی نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر بھی عذاب بھیج کہ اس نے میری نافرمانیاں دیکھی لیکن میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی یہ بے چین و متغیر نہیں ہوا، اور اس پر بھی عذاب بھیجو اور اس کی چیخیں مجھے سناؤ. وہ عبادت گزاری تو تھا لیکن لوگوں کو گناہوں میں دیکھ کر بے چین نہیں ہوتا تھا، نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا. دعوت اسلامی جو آج یہاں تک پہنچی ہے آپ کے سامنے، مدنی چینل کے ذریعے ہو یا مدنی قافلوں کے ذریعے ہو یا اجتماعات کے ذریعے ہو، اور الحمدللہ آج دعوت اسلامی کو دنیا ایک اچھی اور اعلیٰ نظر سے دیکھتی ہے کہ اس وقت روئے زمین کی یہ وہ واحد تحریک ہے جتنے اتنے سے مختصر سے وقت میں اتنا بڑا مدنی انقلاب برپا کر دیا. اور وہ میڈیا جو ہمارے اخلاقیات کو، ہمارے کردار کو برباد کر رہا ہے، اس میڈیا کے آگے مدنی چینل لا کے کھڑا کر دیا کہ تم ٹی وی دیکھنا چاہتے ہو نا، نہیں گزارا ہوتا نا ٹی وی دیکھے بغیر، آؤ تمہیں وہ ٹی وی دکھاتے ہیں کہ دیکھو گے بھی اور ثواب بھی کماؤ گے. مدنی چینل دیکھو، ٹی وی دیکھنا ہے نا، ہاں تمہیں ننگی عورتیں دیکھنی ہے، تمہیں ناچ گانا دیکھنا ہے، تمہیں بے حیائی دیکھنی ہے، ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بے تکی اور اڑیانی فلمیں دیکھنی ہے، رقص و سرور دیکھنا ہے. اگر تمہاری طبیعت یہ ہے تو مدنی چینل یہ نہیں دکھا سکتا، کہ مدنی چینل ان کے خلاف تو کھڑا ہوا ہے. میڈیا میں ہونے والی بے حیائی، لادینیت اور بد مذہبیت کو ختم کرنے کے لیے مدنی چینل آیا ہے. میرا امیر سنت نے پہلے دن فرمایا تھا کہ میں میڈیا کو اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دوں گا، ہم مدنی چینل لائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے. اور آج آپ کے سامنے ہے، 2 سال نہیں ہوئے، ابھی 2 سال نہیں ہوئے، مدنی چینل کیا کر چکا. کئیوں کو داڑیاں رکھوا دی مدنی چینل نے، بے نمازی کو نمازی بنا دیا مدنی چینل نے. یعنی مدنی چینل صرف آپ کو ایک جائز اور مذہبی سرور نہیں دے رہا بلکہ ہمارے اندر مذہبی تبدیلی لا رہا ہے. آپ پوری میڈیا کی لسٹ دیکھ لیجئے، کوئی ایسا چینل بتا دیجئے جو چینج لاتا ہو، مذہبی چینجنگ لاتا ہو. ہاں چینجنگ دوسرے چینل لاتے ہیں، گانے سنواتے ہیں، ٹانگیں تھرکاتے ہیں، بے حیائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. بدکاری کی طرف لے جانے والا چینل تو بہت، لیکن آپ کو بدکاری سے بچانے والا آپ کا مدنی چینل ہے، جس میں نہ عورت ہے، نہ عورت کی آواز، نہ موسیقی، نہ ایڈورٹائز، کچھ بھی نہیں ہے. پورا دن 24 گھنٹے ڈبل 12 گھنٹے گھر میں چلائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی آوازوں سے اپنے گھر میں برکتیں لیتے رہیں. لمحے بھر بھی آپ کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ مدنی چینل چل رہا ہے تو کہیں گناہ نہ ہو جائے. لمحے بھر بھی ٹی وی چلے گا، آپ کو ڈر نہیں لگے گا. آپ کے بچوں کی تربیت کا ذمہ مدنی چینل نے گویا لے لیا.
ہماری تربیت مدنی چینل کر رہا ہے. کیا اب بھی مدنی چینل ہمارا گھر گھر نہیں چلے گا؟ جن کے یعنی اگر آپ اس معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کا دور چاہتے ہیں، تو ایک ذاتی طور پر نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے بن جائیں. کون کون کرے گا؟ میں نیکی کی دعوت دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، اور خود مدنی چینل دیکھنے والے اور دکھانے والے بن جائیں انشاءاللہ عز و جل. یہ دھوم مچی ہوگا جو شعر تھا نا، یہ تو بہت پہلے لکھا تھا میرے پیر نے، اب تو اس کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے. یہ دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے، گھر گھر مچی ہے. بچہ بچہ نعرہ لگاتا ہے کہ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، یہ نعرہ کس نے سکھایا؟ مدنی چینل نے. ارے بچپن سے سنتے تھے غیبت برا ہے، مگر غیبت سے بچایا کس نے؟ مدنی چینل نے. جو انشاءاللہ غیبت سے بچا رہی ہے، گناہوں سے بچا رہی ہے، میرے رب نے چاہا تو ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا اور ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. مدنی چینل انشاءاللہ. تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ. ایک پلیٹ فارم چاہیے نا کام کرنے کے لیے. آپ جہاں بھی ہیں، اب بولو کیسے ماحول میں آؤں؟ یہ کتاب ہے فیضان سنت، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب ہے فیضان سنت، یہ لے لیجئے. آپ گھر میں، دکان میں کہ بازار میں، جہاں بھی ہیں، کسی نماز کے بعد کھاتے وقت درس دینا شروع کر دیجئے. 7 منٹ. کتنے منٹ؟ صرف 7 منٹ کا درس دیں. یا تو دیں یا سنیں، یا دیں یا سنیں. گھر میں، بازار میں، دکان میں، کہیں بھی آپ دعوت اسلامی کا کام کرنے والے بن گئے. دعوت اسلامی کوئی ممبرشپ تھوڑی ہے کہ فارم بانٹیں گے اور آپ کو فارم دے دیں گے. آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں، یہ دعوت اسلامی کا تو کام ہے. کسی کو برائی سے منع کریں، یہ دعوت اسلامی کا تو کام ہے. دعوت اسلامی کیا کام کر رہی ہے؟ برائی مٹا رہی ہے، اچھائی بڑھا رہی ہے، نفرتیں مٹاتی ہے، محبتیں پھیلاتی ہے، مسجد آباد کرتی ہے، تفریح ویران کرتی ہے. یہ دعوت اسلامی ہے. اور یہ وہ کام ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن جتنے لوگ یا جتنے اسلامی بھائی کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جب ہم سب مل کر کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ غور کیجئے. تو آ جاؤ اس اتنے بڑے جہاز میں آ جاؤ. یہ بہت بڑی شپ ہے، مدنی شپ. یہ بہت بڑی مدنی شپ ہے، اور اس کا کیپٹن میرا پیر ہے. اس کا کپتان میرا پیر ہے. اور یہ پوری مدنی شپ مدینے والے مصطفیٰ کی نظروں میں ہے. ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس مدنی کشتی میں، مدنی شپ میں سوار ہو جاؤ. جہاں جہاں آپ کو جیسا جیسا موقع ملے درس دینے کا، بیان کرنے کا، شرکت کرنے کا، ہفتہ وار اجتماع میں آنے، خود بھی آئیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں اجتماع میں. تھوڑی دیر ہی تو اجتماع ہوتا ہے. یہ سوچ کر آئیے کہ ہم سب مل کر اس برائی اور بے حیائی کا مقابلہ کریں گے. میں خود بھی نیک بنوں گا، دوسروں کو نیک بناؤں گا. کیونکہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو کون کون درس دینے اور سننے کی نیت کرتا ہے؟ جہاں بھی ہوں. ٹھیک ہے، ایک مدنی کام اور لے لیں.
انشاءاللہ آپ خود دیکھیے گے کہ آپ کی یہ سوچ ہے نا کہ جلدی جلدی برائی مٹے اور مسلمان نیک بنے، پرہیزگار بنے، آپ خود دیکھیں کہ اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی. ہاں فاسٹ ٹرین میں آ جاؤ گے. فاسٹ ٹریک ہوتا ہے نا ایئرپورٹ پر، فاسٹ ٹریک پر آ جائیں گے. ایک فاسٹ ٹریک بھی بنا ہوا ہے، اس فاسٹ ٹریک کا نام ہے مدنی قافلہ. مدنی قافلے میں آپ سفر کرو گے پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کہیں گے ہمیں آتا نہیں ہے، تو اب ظاہر بات ہے کام بھی تو آپ کو پہلے نہیں آتا تھا، اب آ رہا ہے نا. نوٹیں گننے بھی پہلے نہیں آتی تھی، اب تو گن لیتے ہو نا. کھانا کھانا بھی پہلے نہیں آتا تھا، اب آتا ہے نہیں آتا. تو سیکھا تو آیا نا. صرف 3 دن مجھے قافلے کے لیے دے دو، انشاءاللہ آپ کو درس دینا آ جائے گا. انشاءاللہ امید ہے اگر آپ نے صحیح قافلے میں سفر کیا تو 3 دن دے دے آپ کو نماز پڑھنے بھی آ جائے گی. جو 30-40 سال میں نہیں سیکھا نا، وہ انشاءاللہ میرا مبلغ آپ کو 3 دن میں سکھائے گا، اگر آپ کا صحیح قافلہ ہو گیا تو. صرف 3 دن. اب آپ اتنا بڑا عزم کرتے ہو کہ ہم انشاءاللہ برائی کو مٹائیں گے، تو قربانی تو دینی پڑے گی نا. صرف 3 دن کی قربانی دیں. ہر مہینے 3 دن قافلہ، بس 27 دن آپ کی دنیا کے، 27 دن آپ کی دنیا کے، صرف 3 دن دعوت اسلامی کو دے دیں. کون کون دے گا؟ نیت تو کرو یار. نیت کا ثواب کیوں جانے دیتے ہو؟ کہ 3 دن انشاءاللہ ہر ماہ ہر 30 دن میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.